کہ جی دنیا میں بڑا کچھ ہو رہا ہے. جی ہم نے ابھی جب بھی دیکھتے ہیں ایک فرسٹریشن نظر آتی ہے مسلم دنیا میں، پاکستان میں، کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ابھی ریسنٹلی آپ نے جیسے کہ دیکھا ہوگا کہ عرب ورلڈ ساری جو ہے وہ کٹھی ہوئی، بلکہ عرب ورلڈ اور اسلامک ورلڈ، اور اس کا جو انہوں نے ٹائٹل دیا انہوں نے کہا جی عرب اسلامک سمٹ. ہوں، یعنی کہ انہوں نے ہمیں عرب نہیں سمجھتے، وہ ہمیں اسلامک میں ڈالتے، لیکن عرب اپنی آئیڈینٹی علیحدہ رکھتے ہیں. جی جب یہ عرب ورلڈ اور اسلامک ورلڈ یہ کشمیر اور فلسطین کا کچھ کر نہیں سکتے، تو ڈونٹ یو تھنک دس از دا ٹائم ٹو موو آن؟ ہم نے کیوں اپنے لوگوں کو اپنی جو ہے ان کو ایک مشکل میں ڈال دیا ہوا ہے؟ ملٹری ہمارے پاس ہے نہیں ہے، ڈپلومیٹیکلی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم وہ طاقتیں جو ظلم کرتی ہیں ان سے کنارہ کشی کر لیں. پولیٹیکلی ول کوئی نہیں ہے، لیڈرشپ ڈسگرنٹڈ ہے، وہ لیجیٹیمیسی نہیں ہے. تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ عالم اسلام یا مسلم ورلڈ کا ایک ٹائم ویسٹ کیا جا رہا ہے؟ اینڈ دس از دا رائٹ ٹائم کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کئی ملکوں میں کہ نئے سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے، تو مسلم دنیا کو بھی ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کرنا چاہیے. اینڈ دے نیڈ ٹو موو آن ٹو نیو ڈائریکشن اینڈ اسٹارٹ ٹیلنگ پیپل دا ریالٹیز رادر لیٹنگ دیم لیو ان سچ کائنڈ آف ایک فینسی ورڈ میں، آپ جسے کہتے ہیں نا یوٹوپین ورڈ میں ہم رہتے رہیں. آپ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو آج کا ٹاپک ڈھونڈا ہے میرے خیال سے یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. مجھے دو تین چیزیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 20ویں 21ویں بلکہ 19ویں صدی سے جو دنیا میں چینجز آئے اس میں ہر جگہ پہ جو مذہب اور آرتھوڈاکسی کا ہولڈ تھا نا وہ کمزور ہوتا گیا. مذہب اپنی جگہ پہ رہے، ان کی ریفارمیشن بھی ہوئی، اور زیادہ سے زیادہ جو ترقی ہوئی وہ ہیومن رائٹس کی طرف، ویمن رائٹس کی طرف، چلڈرن رائٹس کی طرف، اس قسم کی باتیں لوگ لے کے آئے ہیں. اور وہ مذہبی تقاضے جو پرانے ہوا کرتے تھے ان سے، جو پرانی سویلائزیشنز ہیں، یہ ویسٹرن سویلائزیشنز، ہندوازم بھی آپ دیکھ لیں، اور یہ سارے اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ابھی تک دنیا کو دیکھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے، مسلم ورسز نان مسلم. ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا پرابلم ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایلوژن یا آپ ڈیلوژن بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلم امہ کوئی ایک ہوموجینیس قسم کا گروپ ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ عرب اور غیر عرب کا ڈسٹنکشن پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. جیسی جیسی آپ کی زبان ہوگی، جس علاقے میں آپ رہیں گے وہاں اپنے طریقے سے آپ زندگی بسر کریں گے، انہی حالات میں آپ ایک اپنے فیصلے کریں گے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی وہ کیا کہتے ہیں پروگرام کے تحت چل رہے ہوں؟ یہ جو دور بنا دنیا کا، اسے کہا جاتا ہے ٹیریٹوریل سٹیٹس کا. یو این چارٹر 1945 کے بعد دنیا کے اندر یہ ٹیریٹوریل سٹیٹ کی سوورنٹی کو اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو بلڈنگ بلاک مانا گیا دنیا کی وہ کیا کہتے ہیں اسٹیبلٹی کا. سو اس لیے یہ جو ہے نا ایک انٹرنیشنل قسم کے الائنس، اس قسم کے وہ کوئی زیادہ میننگ نہیں رکھتے. وہ ٹھیک ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یورپین یونین ایک گروپ بنا ہے، لیکن انہوں نے کیا وہ پرانی چرچ، کیتھولک چرچ یا پروٹیسٹنٹ چرچ کی بنیادوں پہ اپنے قانون بنائے ہیں یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس؟ نو. سب نے ماڈرن دور کی جو ہے نا بیسٹ سوچ، اس کی بنیاد پہ رائٹس کا ڈسکرپشن کیا ہے. ہم ابھی تک اس تھریشولڈ کو کراس نہیں کر سکے انٹو دا ماڈرن ورلڈ. ایک تو ہمارا یہ پرابلم ہے. جی دوسری بات ہے، کیا واقعی دنیا کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے اسلامک غیر اسلامک میں؟ ابھی جب ہمارے یہ وہ فلڈز آئے تھے تو جی زیادہ تو مدد یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے اور ویسٹرن پاورز کی طرف سے آئی ہے نا ہمیں.
جی ہاں تو ہم تو پھر ہم دنیا سے مدد کیوں لیتے ہیں اگر ہم صرف اسلام کی بات کرتے ہیں کہ وہی ہماری برادری ہے؟ یا تو برادری انسانیت کی ہے یا یہ برادری جو ہے وہ مذہبوں کی ہے. مذہبوں کی برادری کا دور ختم ہو چکا ہوا ہے. اور دو جھگڑے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، فلسطین اور کشمیر، ہوں میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کا قصہ دونوں طرف سے مس ہینڈل ہوا. ہاں جی، ہوں لیکن اب اتنا جو یہ غازہ میں اب دیکھیں حماس والوں نے انیشیٹو تو لے لیا. ہاں جی، ہوں اور شروع میں انہوں نے جو حملہ کیا وہ کامیاب بھی ہو گیا ایک دن کے لیے، اور ان کے انہوں نے سویلینز کو بھی مار دیا، کہا جاتا ہے عورتیں اور بچے بھی مار دیے. وہ ایک کبٹس میں کچھ لوگ میوزک پروگرام کر رہے تھے، وہاں پہ بھی لوگ مار دیے. اب آپ اس قسم کا جو انڈسکریمنیٹ کام کریں گے تو دنیا میں آپ کے کاز کے لیے سمپتی ہوگی یا لوگ ڈر جائیں گے؟ تو اس کا جو امیجیٹ افیکٹ ہوا وہ نیگیٹو ہی ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں نے اسے کانٹیکسچلائز کیا کہ بھئی غازہ کے اندر جو حالات ہیں وہ ایک اوپن ایئر پریزن ہے. یہ اب جو نئے فارن منسٹر بنے ہیں، فارمر پرائم منسٹر آف یو کے ڈیوڈ کیمرون کے اپنے الفاظ ہیں. ہاں جی، سب جانتے ہیں کہ غازہ کے اندر اور ویسٹ بینک کے اندر اسرائیل کی جو ہے نا وہ پالیسیز جو ہیں وہ خاصی اوپریسو اور ڈسکریمنیٹری ہیں. ہاں جی، تو اس کو اگر یہ ملٹری لیول پہ ہی رکھتے تو ٹھیک تھا. جب انہوں نے سویلینز پہ اٹیک کیا اور پھر میزائلیں شروع کر دیں تو پھر واٹ از دا ریزلٹ ناؤ؟ 11,000 سے زیادہ فلسطینی انہوں نے مروا لیے ہیں. ہاں جی، اور ان کے بیکنگ کیا تھی؟ ایران اینڈ حزب اللہ. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ although one should not make a categorical statement, but ایران اور حزب اللہ اس جنگ کے اندر انوالو نہیں ہوں گے. They will not come to the help of حماس. تو حماس نے ٹھیک ہے اس ایشو کو دوبارہ اٹھا لیا ہے. اس کا جو مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی پازیٹیو گنا جائے تو وہ یہی ہوگا کہ جو بھی عربوں کے درمیان اور اسرائیل کے اندر پیس کا سمجھوتا ہوگا اس کے اندر فلسطینیوں کے حقوق کو بھی مد نظر رکھا جائے گا اور ان کو کوئی نہ کوئی ایک پولیٹیکل اینٹی ایک اسٹیٹ کی صورت میں دے دی جائے گی. وہ اسٹیٹ آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس ایسی ملٹری پاور نہ ہو کہ وہ اسرائیل کو تھریٹن کر سکے. یہ میرے خیال اس اگریمنٹ کے اندر ہو سکتا ہے. سو ایک تو وہ ہے. کشمیر کا ایشو تو میں نے آپ کو پتا ہے اپنی جناح والی کتاب میں جب سے میں نے یہ شو کیا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے آفر تھی کہ آپ کشمیر رکھ لیں، ہمیں حیدرآباد میں تنگ نہ کریں. اور میں نے وہ 3 ایویڈنس دیے ہیں. ایک 1 نومبر 1947 کو لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن جو وائس رائے تھے، سوری اس زمانے میں گورنر جنرل آف انڈیا، 1 نومبر ہی کیم ٹو لاہور. آفر تھی کہ ہم جوناگڑھ، حیدرآباد اور کشمیر میں وہ کروا لیتے ہیں پلیبسائٹ. مسٹر جناح ریفیوزڈ. اس کے بعد دسمبر 1947 میں پرائم منسٹر لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی گئے ہیں دلی. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ وائی ڈو یو کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ جوناگڑھ. یہ ہوم منسٹر سردار پٹیل نے کہا لیٹ اس سیٹل کشمیر اینڈ حیدرآباد. یو کیپ کشمیر، وی کیپ حیدرآباد. چودھری محمد علی لکھتے ہیں اپنی کتاب ایمرجنس آف پاکستان میں، یہ پورا انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں. بعد میں یہی اس پہ بعد انٹرویو کیا کے ایچ خورشید جو پرائیویٹ سیکرٹری تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے فرام 44 ٹو سپٹمبر 47، اور بعد میں وہ پریزیڈنٹ بنے آزاد کشمیر کے. وہ کہتے ہیں میں چودھری محمد علی نے کہا کہ 22 دسمبر کو میں یہ آفر لے کے گیا مسٹر جناح کے پاس، بٹ جناح did not seem to be interested. جناح the clever tactician
it seems, was playing for some higher stakes on the princely states, but obviously he did not succeed. اب آپ اس کے بعد جنگ کر دیتے ہیں, وہ مجاہدین بھیج دیتے ہیں ادھر سے. وہ جو وی آل نو کہ کشمیر کا جو مہاراجا تھا وہ نہ انڈیا نہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے تھا. ہی وانٹیڈ ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ. اس کے ساتھ ہم نے اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ بھی کر لیا, لیکن پھر سپلائی روٹ اس کا بلاک کر دیا. تو تب اس نے پھر انڈیا کے ساتھ ہیلپ چاہی. انہوں نے کہا ہیلپ تب ملے گی کہ یو ایکسیڈ ٹو انڈیا. اٹس آل آن ریکارڈ. آپ نے جنگیں پھر اس کے بعد 3-4 کی ہیں, 1 انچ نہیں آپ لے سکے. وائی ناٹ ایکسیپٹ کہ جو کشمیر انڈیا کے پاس رہ گیا وہ ان کا ہے اور جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے. اور اس پورے مسئلے کو کہ یو این ریزولوشنز یہ وہ, دے آر نان سینس. The UN resolutions require Pakistan to vacate all territory of Kashmir and Pakistan cannot afford to do it. اس کی وجہ ہے کہ پھر تو جیلم اور گجرات کے درمیان آ کے پاکستان کا بارڈر بنے گا نا. یہ سارا میرپور کا علاقہ تو کشمیر کی سٹیٹ ہے, تو پاکستان تو وہ 1 انچ واپس نہیں دے سکتا اور نہ انڈیا نے دینا ہے, کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ کشمیر ویلی ہے. تو جو ریورز 1-2 وہاں سے امپورٹنٹ ہیں ان کا سارا پانی نکلتا ہے. وہ جو 1960 کی ہمارے اپنا انڈیا کے ساتھ وہ انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی ہے, وہ اس کے مطابق ہم کو پانی دیتے جا رہے ہیں. ہم اس پہ کیوں وہ کیا کہتے ہیں قناعت نہیں کرتے, اس پہ کیوں وائی ڈونٹ وی ایگری. ہمیں کبھی عقل نہیں آتی کہ وہ دنیا اب رہی نہیں جس میں کبھی محمد بن قاسم آ گئے تھے تو کبھی یہ غوری اور غزنوی آئے اور حملے کیے. دیٹ از آل اوور. دیر از نو چانس ان اے ملین کہ وہ واپس آ سکیں. اور سب سے بڑی بات, جب تک آپ ماڈرن دنیا کی ایجوکیشن اپنے لوگوں کو نہیں دیں گے, آپ ایک ڈیموکریٹک کلچر پیدا نہیں کریں گے جہاں پہ لوگوں کی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہو, وہ آپ سے سوال جواب کر سکیں اور آپ کا جو کردار ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو ایز پبلک آفس ہولڈر, تو وہاں پہ آٹوکریٹک رول ہوگا, ڈکٹیٹرشپ ہوگی, کرپٹ اسٹیبلشمنٹس ہوں گی جو بجائے پاکستان کی ڈیفنس کو قائم رکھنے کے لیے وہ گھر بنا کے بیچنے کی بزنس میں آ گئے ہوئے ہیں. ہاں جی. تو یہ ساری چیزوں کا بنیادی جب تک چینج نہیں آئے گا, نہ صرف پاکستان میں بلکہ سارے اسلامک ممالک میں, تو آئی ٹیل یو کوئی اور میجر تبدیلی نہیں ہو سکتی, بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ گیپ بٹوین دا مسلم ورلڈ اینڈ دا ریسٹ از انکریزنگ آل دا ٹائم. اس پہ آنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آئیڈیا تھا یونٹی آف مسلم یا مسلم نیشنلزم یا اسلامک نیشنلزم, وہ تو دیکھیں نا بری طرح فیل ہو چکا ہوا ہے. اور جی اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. ہاں, سب سے زیادہ مسلمان تو ہے وہاں پہ انڈونیشیا میں, اس کے بعد سب کانٹیننٹ میں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ عرب ہم میں سے کسی ایک کو وہ خلیفہ بنا لیں گے؟ کوئی چانس ہے جی بنان دا کہ تسی دوبارہ خلافت لے آؤ تے ڈاکٹر قمر چیمہ جڑے نے وہ ساڈے امت اسلامیہ دے خلیفہ بن جان؟ کوئی ہے چانس؟ ساڈے کوئی چانس ہے؟ نہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ظاہری بات ہے, کوئی چانس نہیں اور ایسی کوئی آپشن نہیں ہے. تو سارا ویسٹ جو کھڑا ہوا ہے, اور آج انڈیا اس ویسٹ کے قریب جو ہے, اس کی وجہ یہ ہے that they share the same political system. They try to understand through the same political system which they share, جس کی وجہ پہ وہ ان کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ہم آہنگی ہے اور بہت سارے جگہوں پہ ایشوز ہیں بیکاز وہ ایک چل رہا ہے. سو ہماری تو کوئی ہے ہی نہیں ہے نیشنلزم. تو ڈاکٹر صاحب پھر جھوٹ بول رہے ہیں, سچائی کی بنیاد نہیں رکھ رہے, اور 57 اسلامک ملک جو ہے وہ بیسیکلی تو because of absence of same political system, neither they can understand each other nor they can coexist with each other. تو یہ ریالٹی پبلک کو تو بہت تیزی سے ہو چکی ہے. یہ نہیں ہے کہ پبلک ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتی نہیں ہے,
ایک جی بڑا جی طبقہ ہے جس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. لیکن یہ سمجھ لیکن ہم نے دیکھا کہ عرب سپرنگ کی نام پہ ایک تبدیلی آنے کی کوشش ہوئی لیکن وہ ظاہری بات ہے ناکام ہو گئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے وے فارورڈ کیا ہے پھر اس میں؟ آپ نے بڑے کمپریہنسولی فلسطین اور کشمیر کا بتایا. وے فارورڈ کیا ہے اس میں پھر؟ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا یا کہ آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ جیسے جب تک ایک کمپریہنسو تبدیلی نہیں آتی تب تک تو چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ لیڈر اسی طرح کمپرومائز رہیں گے, عوام اسی طرح گالیاں نکالتی رہے گی, بے بس رہیں گے. جب اس طرح کا کوئی کانفلکٹ آئے گا تھوڑی دیر شور مچے گا, باقی ان دیر اپنی دیہڑی دپا کرتے رہیں گے, ساڈے پنجابی کہندے ہیں ڈوئنگ بزنس ایز یوزل. سو یہ چلتا رہے گا. دس از واٹ یو سی سر. either this second one, or they all decide to call a spade. کیا کوئی عرب چاہتے ہیں دوبارہ ایک غیر عرب ساری عالم اسلامیہ کا لیڈر بن جائے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کیا ہم چاہیں گے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے سب کانٹیننٹ میں کسی اور کے حکم پر چل رہے ہوں؟ وائی ناٹ؟ ہم خود ایک آزاد ملک بن چکے ہوئے ہیں, رائٹ اور رانگ. کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارے جو سندھی, پختون, بلوچ, سرائکی, یہ سارے اور پنجابی جو ہم ہیں, ہم مل کے یہ دیکھیں یہ ہمارا گھر ہے, اس گھر کو کس طرح آپ ایک خوشی کا گھر بنا سکتے ہیں. اور خوشی تب بھی ہوتی ہے اس کے اندر جب ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہو. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ بڑی صرف چینج آف مائنڈ کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر بہت پوٹینشل ہے, ہاں جی, لیکن ہم نے اپنے دروازے خود بند کیے ہوئے ہیں. مثلاً آپ کو ایک بار بار میں نے کہا ہے, لیکن لیٹس لک ایٹ دس. چائنا انڈیا کی کتنی چل رہی ہے بارڈر پہ, یہ وہ ٹھیک ہے, لیکن ان کی جو ٹریڈ وہ ہے وہ سچویشن وہ فی الحال ان افیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے. چائنا اور یو ایس کی ٹریڈ بھی اسی لیول پہ ہے ڈسپائٹ یہ جو تائیوان کا ایشو بھی اس میں آ گیا ہے. یعنی ملک اپنی ٹریڈ ریلیشنز کو بہت مشکل سے افیکٹ ہونے دیتے ہیں, ان کے سیاسی اگر پرابلم ہوں بھی تو, ٹھیک ہے. ہم نے پاکستان اور انڈیا کا ٹریڈ بند کر کے کس کو نقصان پہنچایا؟ ناٹ انڈیا. ہم نے اپنا ستیہ ناش کر لیا. یعنی ٹماٹر, پیاز اور یہ تو روزمرہ کی چیزیں ہیں. اور بھی دیکھیں نا, ہمارے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے فورن یونیورسٹیز میں, اگر آپ انڈیا میں جا کے پڑھیں تو محل 5 گنا کم وہاں پہ آپ کو وہ فیس دینی پڑے گی ہائر ایجوکیشن کے اندر. ابھی بھی کئی لوگ علاج کرانے جاتے ہیں اپنے دل کا, اور یہ انڈیا بھی ابھی بھی جا رہے ہیں. یعنی پاکستان گورنمنٹ اور انڈین گورنمنٹ کم از کم اتنی انسانیت تو ان دونوں میں ہے کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی ہونے دیتی ہیں. یہ ساری چیزیں لوگوں کو دھوکہ دے کے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا. میرا تو ایک ہی کال ہے, انڈیا کے ساتھ آپ اوکی کے اندر جا کے جپی پاویں نہ پاؤ, لیکن کم از کم گڈ نیبرلی ریلیشنز کی بنیاد تے پا دیو نا. یہ تھوڑا کی جاندا ہے یار؟ کچھ نہیں جاندا, سوائے یہ کہ ہمارا یہ ایک نارمل علاقہ ہو جائے. اور پھر ہمارا ایک اور مصیبت تو اب افغانستان بن گیا ہے. پاکستان کا کون سا بارڈر زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ڈینجرس ہے, آن دا ایسٹ اور آن دا ویسٹ؟ آئی وڈ سے آن دا ویسٹ ایٹ دا مومنٹ. ہمیں افغانستان سے بھی اپنے آپ کو, یہ طالبان کا پنگا ہم نے لیا ہوا ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ کے محل ڈاکٹر تھیسس میں ان چیزوں کا بہت ڈیٹیل میں ذکر ہوگا. اب وہی ہمارے گلے پڑ گئے ہیں. تو یہ سم تھنگ مسٹ بی رانگ وتھ اس فنڈامنٹلی. اینڈ فنڈامنٹلی واٹ از رانگ از کہ ہم 21ویں صدی میں 7ویں صدی کے جو ایکسپیرینسز ہیں نا, ان کو کسی طریقے سے سوچتے ہیں واپس آ جائیں گے. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک دھوکہ تو ہے, اس سے ڈیلیوژن, اس سے آپ لوگوں کو چپ کرا دیتے ہیں, لیکن آپ اپنے آپ کی جو کیپیسٹی بھی ہوتی ہے نا حالات کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنے کی, وہ بھی اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہیں.
मौलवियों को सिर पे बिठाया हुआ है। जितने हम ने देखे हैं मौलवी जो हैं वो आई एम नेवर सीन कि वो उन्होंने जुम्मे के खुतबे में कहा हो कि बाहर जो आपके इर्द गिर्द इतनी गुर्बत है इसको ख़त्म करें। हाँ जी, इस्लाम में सबका हक है, ये वो मैंने कभी नहीं ये सुना। वहाँ पे वही कि अल्लाह ये काफरों को ये कर दे, जहन्नम दे दे, पता नहीं क्या कर दे, कश्मीर आज़ाद करा दे और फ़लस्तीन आज़ाद करा दे। अगर दुआओं से ये बात बननी होती तो 1400 साल से ये दुआएं मांगी जा रही हैं और दिन में 5 दफ़ा मांगी जा रही है। द रिजल्ट इज ज़ीरो, क्योंकि दुआओं से दुनिया नहीं बदलती, दुनिया बदलती है आपकी क्या कहते हैं रियलिस्टिक और एनलाइटेंड पॉलिसीज से। आज का ज़माना जंग का नहीं है, आज का ज़माना कोऑपरेशन का है। डॉक्टर साहब, ये इनको क्यों समझ नहीं आती? ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये इनको क्यों समझ नहीं आ रही। और दूसरा ये है कि हमें अब तरक्की करनी है, हमें यूनिवर्सिटियों साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहाँ सीखनी है। हम बहुत पीछे रह गए हैं और अभी भी हम अगर झूठ बोलते रहे इसी तरह अपनी अवाम के साथ, बल्कि अवाम क्या अपनी इक़वामे मुस्लिम इक़वाम के साथ, तो फिर तो जारी बात है हम इसी तरह ही लगे रहेंगे। एनी हाउ, ये एक अनएंडिंग डिस्कशन है डॉक्टर साहब, और बड़ा एक शहर हासिल गुफ्तगू हुई जिसमें एटलीस्ट वी हैव गिवन अ सोल्यूशन एज वेल, ताकि हम वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, लड़के लड़कियां जो जिनके हाथ में आइंदा मुस्तकबिल है, दे शुड कम टू नो द रियलिटी, and that is what I think our job is as a student of